موضوع الدرس فی بناء بیت ابراہیم علیہ السلام و احکام الحج، سورۃ الحج، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قول صان في الأيام المعلومات۔ قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعلومات يوم النهر وثلاثة أيام بعده۔ انہوں نے کہا ایام المعلومات سے مراد جو ہے وہ 10ویں کا دن ہے جو یوم النہر ہے، اور 3 دن جو ہیں اس کے بعد ہیں 11، 12، 13۔ وَيَرْوَى هَذَا عَنْ ابن عمر وإبراہیم النخعی وإلیہ ذهب احمد بن حنبل فی روایت عنہ۔ قول ثالث قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا علی بن المدینی قال حدثنا یحییٰ بن سعید قال حدثنا ابن عجلان قال حدثني نافع ان ابن عمر كان يقول الأيام المعلومات المعدودات هن جميعهن 4 أيام۔ فالأيام المعلومات یوم النہر و یومان بعدہ۔ انہوں نے فرمایا کہ ایام المعلومات سے مراد جو ہے 4 دن ہیں۔ ایام المعلومات جو ہیں اس سے مراد یوم النہر اور 2 دن اس کے بعد والایام المعدودات 3 ایام بعد یوم النہر، اور ایام المعدودات جو ہیں وہ یوم النہر کے بعد جو ہیں 3 دن 11، 12 اور 13۔ هذا اسناد صحیح الیہ۔ وقال السدی وهو مذهب الامام مالک بن انس ويعضد هذا القول والذي قبله قوله تعالى على ما رزقهم من بهيمة الانعام، یعنی بھی ذکر اللہ عند ذبحها کہ جب وہ اپنے جانور ذبح کریں تو اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے نام سے شروع کریں۔ قول رابع انہا یوم عرفہ و یوم النہر و یوم آخر بعدہ۔ ایک چوتھا قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد عرفات کا دن اور اس کے بعد یعنی عید کا دن اور اس کے بعد 1 دن فقط۔ وہو مذہب ابی حنیفہ۔ وقال ابن وہب حدثنی ابن زید بن اسلم ان ابیہ قال المعلومات یوم عرفہ و یوم النہر و ایام التشریق۔ انہوں نے فرمایا المعلومات سے مراد عرفات کا دن، اس کے بعد عید کا دن اور اس کے بعد ایام التشریق جو ہیں یہ جو ہیں اپنا ایام المعلومات ہیں۔
وقوله ألا ما رزقهم من بهيمة الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم كما فسرها تعالى في سورة الأنعام۔ اللہ پاک نے جو تمہیں رزق دیا ہے جانوروں سے، اس سے مراد اونٹ بھی ہیں، گائے بھی ہے، بکری بھی ہے، جیسے کہ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ثمانیۃ ازواج فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ استدل بهذه الآیت من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آدمی لازماً اپنی قربانی کا گوشت جو ہے وہ کھائے، اس کا کھانا بھی اس کے لیے جو ہے واجب ہے۔ وَهُوَ قَوْلٌ غَرِيبٌ وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ أَنَّهُ مِنْ بَابِ الرُّخْصَةِ وَالِاسْتِحْبَابِ کہ بھئی یعنی اس میں اجازت ہے، مستحب ہے، افضل ہی ہے کہ کھائے۔ کما ثبت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نحر ہدیہ امر من کل بدرۃ ببضعۃ فتطبخ اکل من لحمها وحصى من مرقها۔ حضور پاک نے جب اپنے جانور ذبح فرمائے، آپ نے 100 اونٹ ذبح فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ ہر اونٹ سے چھوٹا چھوٹا گوشت کا ٹکڑا اکٹھا کریں اور وہ گوشت بنائیں اور شوربہ بنائیں اور لے آئیں تاکہ میں اپنی قربانی کے ہر جانور کا گوشت کھا لوں۔ تو آپ نے وہ گوشت بھی تناول فرمایا اور شوربہ بھی نوش فرمایا۔ قال عبداللہ بن وہب قال لی مالک احب ان یاکل من اضحیتہ لأن اللہ یقول، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی یہ بات بڑی پسند ہے کہ آدمی اپنی قربانی کے جانور سے کھائے، اللہ نے حکم دیا ہے وَقُلُوا مِنْهَا کہ کھاؤ اس سے۔ قال ابن وهب سألت الليث فقال لي مثل ذلك وقال سفيان الثوري المنصور عن إبراهيم فقلوا منها قال كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين فمن شاء أكل من لم يشاء لم يأكل۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مشرک جو تھے وہ اپنے بتوں پہ جو چڑھاتے تھے اور ذبح کرتے تھے اس گوشت سے خود نہیں کھاتے تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو رخصت دی کہ تم اپنے جانوروں کا گوشت کھاؤ، لیکن یہ امر استحباب کے لیے، جو چاہے کھائے جو چاہے نہ کھائے۔ روان مجاہد وطالہ وذالک قال حسین المجاہد فی قولہ فقلوا منها قال ہی قولی فاذا حللتم فاصطادوا کہ جب تم احرام سے نکل جاؤ عمرے کے حلال ہو جاؤ تو اب تمہیں شکار کرنے کی اجازت نہیں، یہ ضروری نہیں کہ حرام شکار کی، یعنی مستحب ہے۔ جیسے فرماتے فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب جمعہ کی نماز ادا ہو جائے تو اب زمین میں پھیل کے تجارت کرو، یہ بھی امر مستحب ہے۔ وہذا اختیار ابن جریر فی تفسیرہ واستدل من نصر القول بان الاضاحی يصدق منها بالنصف، اور ایک قول بھی ہے کہ جانور جو آپ نے ذبح کیا ہے اس کا آدھا تو خیرات کریں۔ یہ بقولہ فی هذه الآیت فکلوا منها وأطعموا البائس الفقیر وجزاها نصفین، دو حصے کریں، نصف للمضحی، آدھا اس کے لیے ہے جس کی قربانی ہے اور آدھا جو ہے وہ فقراء کے لیے ہے۔ والقول الآخر انہا تجزا ثلاثۃ اجزاء، ایک قول یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کریں، ثلث لہو، ایک حصہ قربانی والے کا، وثلث یہدی، ایک حصہ ہدیہ کر دے، وثلث یتصدق بھی، خیرات کرے۔ لقولہ تعالی فی الآیۃ الاخری فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر وسیأتی الکلام علیہا عندہا ان شاء اللہ بہ الثقہ۔ البائس الفقیر قال اکرمہ هو المضطر، وہ آدمی جو بھوک کی وجہ سے پریشان ہے اور بھوک کے آثار اس کے چہرے پہ نظر آ رہے ہیں، یظہر علیہ البؤس والفقیر المتعفف، لیکن باوجود محتاج ہونے کے وہ سوال نہیں کرتا۔ وقال مجاہد والذی لا یبسط یدہ، جس مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ وقال قتادہ هو الزمنی، وقال مقاتل حیان الزری، نابینا ہے۔ ثم لیقضوا تفثهم، قال علی بن ابی طالب وضع الاحرام من حلق الراس ولبس الثياب وقص الاظافر ونحو ذلك، اب جب آپ نے قربانی کر لی ہے تو اب آپ حلق بھی کرائیں اور احرام ختم، کپڑے پہنیں، ناخن کاٹیں۔ وہکذا روى عطاء ومجاہد عنہ وقذا قال اکرمۃ محمد بن کعب القرظی وقال اکرمۃ بن عباس ثم لیقضوا تفثهم، التفث المناسک، اپنے مناسک پورے کریں۔
وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ قال علی ابن ابی طالب بعض یعنی النحر ما نذر من عمل البدن، جو انہوں نے نظر مانی وہ بھی اپنی پوری کریں۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ نذر الحج والحدی، جو آپ نے حج کے لیے جو قربانی کی نظر مانی، فما نذر الانسان من شیء یکون فی الحج، یا حج میں اور کوئی منت مانی ہے تو منت بھی پوری کریں۔ وقال ابراہیم بن میسرۃ المجاہد وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ قال الذبائح، وقال لیث بن ابی سلیم وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ كُلُّ نَذْرٍ إِلَىٰ أَجَلٍ، ہر منت جو ہے اس کا ایک وقت ہے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ قال حجهم، وقال الامام احمد بن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان فی قوله وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ قال نذر الحج، حج کی جو منت مانی۔ وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ الْحَجَّ فَعَلَيْهِ مِنَ الْعَمْلِ فِيهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، اب جس کو اللہ حج نصیب کریں گے وہ لازم اللہ کے گھر کا طواف بھی کرے گا، صفا مروہ بھی کرے گا، وعرفۃ والمزدلفہ، عرفات میں بھی جائے گا، مزدلفہ میں بھی آئے گا، ورمی الجمار، اور 3 دن کنکریاں بھی مارے گا، علی ما امروا بہ، وعن مالک نحو ھذا وقالوا ولیطوفوا بالبیت العتیق۔ قال مجاہد الطواف الواجب یوم النحر، کہ احرام سے فارغ ہونے کے بعد 10ویں کو طواف زیارت کرنا جو ہے اس کے بارے میں بھی خاص حکم ہے۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا حماد ابی حمزہ قال قال علی ابن عباس اتقرأ سورۃ الحج یقول اللہ تعالی وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِیقِ فَإِنَّ آخِرَ الْمَنَاسِکِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ الْعَتِیقِ، کہ سب سے آخری جو ہے اللہ کے گھر کا طواف ہے۔ قلت وهكذا صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رجع الى منى یوم النحر، میرے آقا جب مزدلفہ سے منی تشریف لے آئے 10ویں کے دن سب سے پہلے آپ نے کنکری ماری، بدا برمی الجمرہ فرماها بسبع حسیات، 7 کنکریاں ماری، ثم نحر ہدیہ، پھر اپنے حج کے جانور اور قربانی کے ذبح فرمائے، وحلق راسہ، اپنے سر مبارک پہ اس طرح پھروایا، ثم افاض وطاف بالبیت، پھر آپ مکے آئے اور اللہ کے گھر کا طواف کیا۔ وفی الصحیحین عن ابن عباس انہ قال امر الناس ان یکون آخر عہدہم بالبیت الطواف الا انہ خفف عن المرأة الحائض، اگر عورت کو حیض ہے تو وہ تاخیر کر سکتی ہے، بالبیت العتیق فيه مستدل لمن ذهب إليه أنه يجب الطواف من وراء الحجر لأنه من أصل البيت الذي بناه إبراهيم۔ بعض علماء نے اس سے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جب طواف کریں تو مقام ابراہیم کے باہر سے پھریں، کیونکہ یہ بھی مقام ابراہیم گھر کا ایک حصہ تھا۔ وَإِنْ كَانَتْ قُرَيْشٌ أَخْرَجُوهُ مِنَ الْبَيْتِ حِينَ قَصَدَتْ بِهِمُ النَّفْقَةَ، لیکن ان کے بعد جب وہ پیسے کم ہو گئے تو انہوں نے یہ حصہ نکال لیا، وَلِهَذَا طَافَ مِنْ وَرَاءِ الْحَجِّ، حتیم کے باہر سے، بَأَخْبَرَ أَنَّ الْحَجَّ مِنَ الْبَيْتِ وَلَمْ يَسْتَلِمْ الرُّكْنَيْنِ الشَّامِيَّيْنِ، لیکن آپ نے جو 2 کنارے اللہ کے کعبے کے کونے ہیں عراقی، اور ان کو ہاتھ نہیں لگایا، لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتِمَّ عَلَىٰ قَوَائِدِ إِبْرَاهِيمَ الْعَتِیقَةِ، چونکہ وہ حضرت ابراہیم کی بنا پہ نہیں تھے۔ وَلِهَذَا قَالَ ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا ابن ابی عمر العدنی قال حدثنا سفیان عن هشام بن حجر عن رجل عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وليطوفوا بالبيت العتيق طاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ورائه، حضور پاک نبی کعبے کے گرد طواف فرمایا۔ وقال قتادہ عن الحسن البصری فی قوله طوفوا بالبيت العتيق قال لأنه اول بیت وضع للناس، یہ سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ وقضا قال عبد الرحمن بن زید بن اسلم علیکم انه قال انما سمی البیت العتیق، اس کو بیت العتیق کیوں کہتے ہیں کہ لأنه اعتق یوم الغرق زمان نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان ہے ہر چیز غرق ہو گئی لیکن یہ گھر بچ گیا۔ وقال خزیم انما سمی البیت العتیق لأنه لم يظهر علیہ جبار قط، بیت العتیق اس لیے کہا گیا ہے کہ کسی جبار کا اس پہ کنٹرول نہیں ہوا۔ وقال ابن ابی نجیح ولیس المجاہد اعتق من الجبابرۃ یسلطوا علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کو محفوظ رکھا کہ کوئی جبار اس سے قبضہ کرے۔ وقضا قال قتادہ وقال حماد بن سلمۃ بن حمید بن حسن مسلم مجاہد لأنه لم يرد احد بسوء الا هلك، جس نے بھی
کعبۃ اللہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ وقال عبد الرزاق بن محمد عن الزہری عن ابن الزبیر قال انما سمي البيت العتيق لأن الله اعتقه من الجبابرة۔ وقال الترمذي حدثنا محمد بن اسماعيل وغير واحد حدثنا عبد الله بن صالح قال اخبرني الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن شهاب عن محمد بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال انما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار۔ وقد رواه ابن جرير عن محمد بن صالح المحاربي عن عبد الله بن صالح به وقال إن كان صحيحا۔ وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب ثم رواه من وجه آخر عن الزهري مرسلا۔ اب ان آیات میں ایک تو بات یاد رکھیں کہ بناء ابراہیم الخلیل علیہ السلام ہے اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے مل کے اللہ کے گھر کی تعمیر کی۔ اور جب دیواریں اونچی ہو گئی تو اس وقت حضرت ابراہیم نے اللہ سے سوال کیا تو اللہ نے وہ پتھر بھیجا جو آج مقام ابراہیم کہلاتا ہے، جو شیشے میں بند ہے۔ اس پتھر پہ آپ کھڑے ہو جائیں، وہ ضرورت کے مطابق اونچا بھی ہو جاتا تھا اور نیچے بھی ہو جاتا تھا۔ اس طرح حضرت ابراہیم اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بنا ہی ابراہیم کی ہے، لیکن یاد رکھیں یعنی قرآن کے اعتبار سے یہ پہلی بنا ہے، ورنہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا گھر جو ہے تقریباً 11 دفعہ تعمیر ہوا ہے، مختلف مراحل میں تعمیر، لیکن ان کا ذکر چونکہ قرآن میں نہیں ہے اس لیے علماء نے اسی کو اہمیت دی جو قرآن میں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جس کو اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا ہے وہ کعبہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مسجد اقصی ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ مسجد اقصی کے بنانے میں بھی 2 پیغمبر ان کا بنا میں حصہ ہے، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام، اور اللہ کے کعبے کے بنانے میں بھی 2 پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم الخلیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا، اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جب آدمی آتا ہے عمرے کا احرام باندھ کے یا حج کا احرام باندھ کے تو سب سے پہلے وہ طواف کرے گا، اس کے بعد صفا مروہ دوڑے گا، اور پھر اس کے بعد 8 تاریخ کو مینا جائے تو 5 نمازیں مینا میں پڑھیں گے، پھر 9 تاریخ کو عرفات میں جائیں گے، سارا دن عرفات میں رہیں گے، خمیس اور اپنا ظہر اور عصر جو ہے وہاں عرفات میں پڑھیں گے، اور حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے وہ حضور پاک نے عرفات میں دیا، چونکہ آپ کا پہلا حج بھی یہی ہے اور آخری حج بھی یہی ہے، اس لیے اس کو حجۃ الوداع فرما کہتے ہیں، اور وہ خطبہ آپ نے اونٹنی پہ بیٹھ کے دیا ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کا معجزہ تھا کہ حالانکہ 1.5 لاکھ بندہ آپ کے ساتھ تھا اور مختلف جگہوں پر ہر کسی نے چادروں سے اپنے خیمے بنائے ہوئے تھے، لیکن حضور کی آواز ایسے آ رہی تھی معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے خیمے میں کھڑے ہوئے آپ خطاب فرما رہے ہیں۔ اللہ نے جیسے ابراہیم کی آواز کو پہنچایا ایسے اپنے حبیب کی آواز کو بھی پہنچایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مغرب کے بعد تشریف لے آئے مزدلفہ میں، اور رات آپ نے مزدلفہ میں قیام فرمایا، صبح کی نماز آپ نے مزدلفہ میں ادا کی چونکہ وقوف کا یہی وقت ہے، اور اس کے بعد پھر آپ مینا تشریف لے آئے۔ تو مینا میں آنے کے بعد پہلا کام آپ نے یہ کیا، حضور پاک نے کہ 7 کنکریاں ہماری جمرۃ العقبہ پہ، اور اس کے بعد آ کے اپنی قربانی کے جانور 100 اونٹ حضور نے ذبح فرمایا، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا، اور باقی کا حضرت علی کو حکم دیا وکیل بنا کے میری طرف سے ذبح کرو، تاکہ اس میں ایک اجازت مل گئی کہ آدمی خود ذبح نہ کر سکے، وکیل بنا دے تو یہ بھی جائز ہے۔ پھر حضور نے حکم دیا کہ میرے قربانی کے جانوروں سے چھوٹے چھوٹے پیس گوشت کے لے کے بناؤ تاکہ میں سب کو نوش کر لوں، کہ اپنی قربانی کے گوشت کھانا جو ہے یہ بھی سنت ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرایا، اس کے بعد غسل فرمایا، اپنا لباس تبدیل کیا، پھر حضور طواف افاضہ کے لیے طواف زیارت کے لیے مکہ میں تشریف لے آئے، طواف کیا اور پھر واپس مینا تشریف لے گئے۔ کیونکہ یہ طواف زیارت جو ہے یہ حج کا ایک رکن ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ اگر کسی عورت کو حیض آیا ہو تو وہ 10 11 12 13 کے بعد بھی کر سکتی ہے جب اس کے حیض کے دن ختم ہو جائیں،
لیکن اگر نہ کرے تو وہ اپنے خامند پہ حلال نہیں ہوگی۔ تحلل کامل جو ہے وہ طواف زیارت سے ہوتا ہے، لہذا اس کی بہت بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لے گئے اور آپ نے 11 کو تینوں جمرات پہ کنکریاں ماری اور 12 کو بھی تینوں جمرات پہ کنکریاں ماری، اسی طرح 13 کو بھی تینوں کنکریات پہ جمع ماری۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ نے حج کے اور قربانی کے مسائل جو ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اللہ اللہ۔